میرے والد صاحب شام کو مزدوری کر کے شام کو گھر آئے تھے۔ میں نے محسوس کیا وہ تھکن محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں پانی پیش کیا اور ان کے ہاتھوں کو دبانا چاہا تو وہ کہنے لگے، نہیں بیٹا جی، کام آسان ہی تھا، بس تم پانی رکھ دو اور تم جا کر اپنی پڑھائی کرو۔ میں ابا کے کہنے پر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور امی سے کہا کہ امی، ابو کا خیال رکھا کریں، آپ تو انہیں بالکل ہی نہیں پوچھتیں، جیسے وہ صرف پیسے کمانے کی مشین ہیں۔ تو امی نے منہ بنایا اور کہنے لگی، میں کون سا گھر میں خالی بیٹھی رہتی ہوں، میں بھی تھک جاتی ہوں، اور سارے مرد تو پیسہ ہی کماتے ہیں۔ تیرے باپ نے کوئی انجینئرنگ تھوڑی کر رکھی ہے جو گھر بیٹھے کام کر سکتا ہے۔ میں امی کی بات سن حیران ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سوچنے لگی کہ گھر میں جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ ایک ایسا شخص لاتا ہے جس نے کبھی تھکن محسوس ہی نہیں کی، اور ان کی بیوی اسے پانی دینے کو تیار نہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں ابو کے کمرے میں گئی۔ ابو سو رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی میرے آنسو نکل آئے، جو مجھے بتا رہے تھے کہ وہ شخص تمہاری ماں کی نفرت بھی برداشت کرتا ہے، تمہیں کالج بھی پڑھاتا ہے اور گھر کی ساری ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ غم اور خوشی بھی اسی کی ذمہ داری ہے، لیکن جب گھر آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے کون سی انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ وہ میری ماں ہے، میں صرف انہیں سمجھا سکتی ہوں، ان کی گستاخی نہیں کر سکتی۔ لیکن یاد رکھیں، باپ ہمیشہ گھنے سائے جیسا ہوتا ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ اپنے جیتے جی اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کے جیتے جی ان کی عزت کا خیال رکھیں۔ ان کے مرنے کے بعد رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ کے آنسو ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ دوستوں، یہ کہانی ہے ایک باپ اور بیٹی کی جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ تھینک یو۔